اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وا اور، من سے یا بعض، الناسی لوگ۔ الناسی کے دو روٹ ورڈز ہیں، نون واو سین اور نون سین یا۔ نون واو سین سے مراد ہے مانوس ہونا، اور نون سین یا سے مراد بھولنا ہے۔ تو بعض اوقات ایک ہی لفظ کے دو روٹ ورڈز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا پہلا روٹ ورڈ جو ہے نون واو سین، مراد مانوس ہونا۔ تو جیسے انسان سے مانوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات لوگ جانوروں سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں، اسی سے یہ ہے نون واو سین۔ اور جو دوسرا روٹ ورڈ ہے اس کا، نون سین یا، یعنی بھولنا، یہ نسیان سے ہے۔ تو انسان کو انسان کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر بھولنے کی صفت ہے۔ بھولتے ہیں نا ہم چیزوں کو، بہت سی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ انسان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بھولنا؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، ہم کوئی بات سوچتے رہتے ہیں لیکن ہمارے مائنڈ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور کچھ چیزوں کو ہم بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھول جائیں۔ تو یہ صفت جو ہے بھولنے کی، یہ کس لحاظ سے بہتر ہے؟ اس لحاظ سے کہ اگر ہم ہر غیر ضروری بات پر بھی کان دھرنے لگ جائیں اور اس کو بھی دل میں جگہ دینے لگ جائیں، فضول باتوں کو سوچنے لگ جائیں، اور ہمارے مائنڈ سے وہ جائیں نہ، ہم بھول ہی نہ پائیں، کسی کی بدسلوکی کو بھول نہ پائیں، کسی کے برے رویے کو نہ بھول پائیں، تو یہ سب چیزیں کیا فائدہ ہمیں دیں گی؟ یہ الٹا ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کو بھلا دینا بہتر ہوتا ہے انسان کے حق میں، اسی لیے یہ بھولنے کی صفت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ اگر انسان ہر سنی سنائی بات کو یاد رکھنے لگ جائے تو پھر دل کی حالت کیا ہوگی؟ دل تو بیمار ہو جائے گا۔ پھر تو آپ کو ہر وقت یہی وسوسہ لگا رہے گا کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہا، نہ جانے دنیا جہان کی باتیں آپ کے اندر سما جائیں گی۔ اس لیے کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ مومنٹس کو بھول جانا بہتر ہے انسان کے حق میں۔ اچھی اور بہترین چیزوں کو یاد رکھیے، اور غلط باتوں کو، غلط رویوں کو بھول جائیے۔ من، جو، یقولو کہتے ہیں، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے کول و فعل کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا ہم اردو میں، اسی سے ہے۔ یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے باللہ اللہ پر، وا اور، بالیومی یوم دن، یا واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے بالیوم الآخری آخرت پر، یوم آخرت پر۔ آخری کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا را، وا اور، یا حالانکہ، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین
ایمان لانے والے. حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. بمؤمنین میں جو شروع میں بے ہے، ویسے تو بے کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ساتھ، لیکن یہاں اس کا مطلب نہیں ہے. بمؤمنین ایمان لانے والے. یہاں پہ آپ کو کہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہو ساتھ ایمان لانے والے؟ نہیں. بے کے عربی میں 17 مطلب ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ ما گزرا ہے پیچھے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں وہ ایمان لانے والے. تو یہاں پر ما کا مطلب ہے نہیں، لیکن ما کا معنی جو ہے وہ جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے. اگر ما کے بعد بے آ رہا ہو جیسے یہاں پر ہے بِمُؤْمِنِينَ، تو ما کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پر ہوتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ما کا مطلب ہم پڑھتے اور جو وہ ساتھ ایمان لانے والے، تو یہ کوئی واضح مطلب ہمیں دے رہا ہے؟ یہ تو ٹوٹلی غلط بن رہا ہے جملہ. لیکن ما کا مطلب نہیں دینے کے لیے یہاں پر لگایا گیا آگے بِمُؤْمِنِينَ. اس لیے یہاں پر بے کا معنی کچھ واضح نہیں ہے، لیکن بے کی وجہ سے ما کا مطلب کیا بن گیا ہے؟ نہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں وہ ایمان لانے والے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کے گروہ کا تذکرہ شروع ہونے جا رہا ہے. پیچھے ہم 2 گروہ جو تھے ان کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلا گروہ کون تھا؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، متقین. پھر اس کے بعد ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، جو غفلت میں پڑے رہے، کافر، جنہوں نے مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا. اور تیسرا ابھی جن کی بات ہونے جا رہی ہے، منافقین، جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے. منافق. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر. یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے گروہوں کی بات کی گئی ہے سورۃ البقرہ میں. ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا، سب سے پہلے متقین، پھر کفار، اور پھر منافقین. منافقین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو منافقین جو تھے نا، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، بلکہ وہ ہر دور میں موجود تھے اور آج بھی ہیں. یہاں پر الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں اور ہر دور میں منافقین جو تھے وہ موجود تھے اور ہیں. یعنی ہر دور کے لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مانتے نہیں ہیں. تو ان کے نہ ماننے کے سبب کیا نقصان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، ان کی باتوں کا یقین نہیں کرتا، ان کو پریورٹی نہیں دیتا. آج کے دور میں منافق کیسے پائے جاتے ہیں؟ سب اپنا اپنا جائزہ لیں. بعض اوقات ہم سے کوئی ملتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ شخص پسند ہی نہ آتا ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے اچھے گمان نہ ہوں،
لیکن جب وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگ جائیں. تو یہ کیا ہے؟ منافقت ہے نا. کون سے گروہ میں شامل ہو گئے ہم؟ منافقین کے. یعنی ہمارے دل میں اگلے کے لیے کوئی احساس، کوئی ہمدردی، کوئی محبت کا جذبہ نہیں، لیکن ہم زبان سے بڑی ہمدردی کے الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کے لیے. بہت تعریف کر رہے ہیں اگلے کی، لیکن دل میں کچھ نہیں ہے نفرت کے سوا. یعنی آپ کی زبان جس چیز کی گواہی دے رہی ہے، دل اسے ماننے پر تیار ہی نہیں ہے. جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے تو اس کی بہت تعریفیں کی، اور جیسے ہی وہ بیچارہ دروازے سے باہر نکل کے گیا، آپ سٹارٹ ہو گئے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا. یہ کیا تھا؟ منافقت نہیں تھی تو کیا تھا؟ تو کیا پتہ چلا آپ کو؟ دل اور زبان کا باہم ایک نہ ہونا کیا کہلاتا ہے؟ منافقت. دل آپ کا کچھ کہہ رہا ہو اور زبان کچھ اور گواہی دے رہی ہو. دونوں میں کچھ بھی کامن نہ ہو. دل کسی اور طرف جا رہا ہے اور زبان کسی اور چیز کو بیان کر رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اس بیماری کے ساتھ. کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ منافقین کا جہنم میں کون سا ٹھکانہ ہے؟ ویسے تو جہنم پوری ہی ہولناکیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جیسے جنت میں جو جائیں گے ان کے لیے درجات ہیں، اسی طرح جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے بھی درجے مقرر کیے گئے ہیں. اور منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. یعنی جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کی تکلیف جو ہوگی وہ منافقین کو ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہ فی. تو ذرا سوچئے، ہم سے تو دنیا کی آگ جو ہے اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی. ذرا سی گرمی پڑنے لگے تو ہم پگھلنے لگتے، ہم سے نہیں برداشت ہوتی. تو وہ قیامت کا دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، کیسا ہولناک دن ہوگا. سب سے پہلے ہم نے عالم برزخ کا سامنا کرنا، وہاں حساب کتاب ہوگا ہمارا. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ہمارے کسی عمل کی بنا پر وہاں پر پکڑ ہو اور جہنم کی کھڑکی کوئی کھول دی جائے. تو سوچئے، وہاں پر تو کوئی بچانے والا بھی نہیں سوائے اللہ کی رحمت کے. اور وہ اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے، اس کے سوا وہاں پر کچھ بھی نہیں جائے گا. ہر روز کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی عزیز، کوئی پیارا، اور ہم اعلان بھی سنتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. لیکن ہم کیا سبق سیکھتے ہیں اس سے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض فتنہ ہے، اور باقی رہ جانے والی صدقات ہیں، نیکیاں ہیں جو تمہارے ساتھ آگے جانی ہیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے، آخرت کی زینت نہیں ہے. نہ ہی تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد.
اولاد صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کے لیے، وہ جو نیک ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو کچھ سکھایا ہی نہیں تو آپ کے مرنے کے بعد وہ کس طرح سے صدقہ جاریہ بنے گی؟ اور مال جو یہاں ہی رہ جانے، ساتھ جانا ہی نہیں ہے کچھ بھی سوائے نیکیوں کے، صدقات کے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو صدقہ کیا کیجیے، کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال کو بڑھانا ہے تو صدقہ کریں، آپ جتنا دیں گے 10 گنا آپ کو مل جائے گا، ڈبل۔ اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو بھی صدقہ کیجیے، کسی کے کام آئیں گے، کوئی بھلائی کریں گے، کوئی نیکی کریں گے جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتی رہے۔ تو عالم برزخ کے بعد شروع ہوگا قیامت کا دن، یوم حساب، جس دن سب انسان جو ہیں وہ برہنہ ہوں گے، صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی۔ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا اس دن، نہ جسمانی اعتبار سے نہ ہی اعمال کے اعتبار سے، سب لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، کتنی بڑی کائنات ہے، نہ جانے ہماری باری کب ہے۔ اور جب ہماری باری آ گئی پھر ہمارا حساب کتاب شروع ہو گیا، اور جب ہمارا حساب کتاب شروع ہونا ہے تو وہ چھپا نہیں ہونا، وہ اللہ کی بنائی ہر مخلوق کے سامنے آیا ہوگا، پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کیا تھا دنیا میں۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی ہم سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں تنقید کا نشانہ بنائے گا، ہم پر طنز کرے گا، ہم پر ہنسے گا، ہمارا مذاق اڑائے گا، اور تو اور ہمیں برے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ ہماری جو عزت بنی ہوئی ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو کبھی سوچا اس بارے میں کہ وہ جہان جہاں سب کچھ عیاں ہوا ہوگا، کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا اللہ رب العزت کی ذات سے، اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پوری کائنات، ہر مخلوق کے سامنے آپ سے سوال کیے جائیں گے، بتاؤ کیا کیا تھا دنیا میں، کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، کیا کما کے لائے ہو۔ دنیا میں تمہیں اختیار دیا گیا تھا نا، بتاؤ کیا کیا، کیا سمیٹا آج کے دن کے لیے، ابدی کامیابی کے لیے کیا لائے ہو، کیا جواب دیں گے آپ؟ پیچھے آپ لوگوں نے جب سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی تو کیا پڑھا تھا؟ اصل کامیاب کون ہے؟ اصل کامیاب وہ ہے جو یوم حساب کے دن کامیاب ہوا۔ اس دن جو کامیاب ہوا، اصل کامیاب وہ ہے۔ اس دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ اس دن فیل ہو گئے۔ اب آپ اپنا انالیسس، اپنا جائزہ خود لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ یوم حساب کے بعد سب کو اپنے اپنے ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ انسان جتنی بھی خواہش کرے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں اور نیکیاں کر کے آؤں، نیکیاں کما کے آؤں، کبھی بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ مین ٹھکانہ جو ہے وہاں پر بھیجا جائے گا، جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں تو آپ کوالٹی دیکھ کر چیز جو ہے وہ خریدتے ہیں، لو کوالٹی کی چیز ہوگی تو آپ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ عارضی ہے، کچھ دنوں بعد یہ ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ آپ پائیدار چیز خریدیں گے،
کوالٹی والی چیز لیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ دیر تک چلیں، اس سے آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے. آپ نے جو سودا کیا وہ رائے گا نہ جائے، ضائع نہ ہو. تو دنیا کا جب سودا کرتا ہے تو اتنا عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے انسان. اور جو آخرت کا گھر ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بارے میں کیوں ہم کم قیمت پر بھی راضی ہو جاتے ہیں؟ کیوں تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں؟ تو پھر آخرت کے معاملے میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ نے دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے. صرف دنیا کے لیے انسان حریص ہوا ہے، آخرت کا سوچتا ہی نہیں. آپ سوچیں، آپ کچھ لینے جائیں اور آپ گھٹیا چیز بھی لے آئیں اور پیسے بھی زیادہ دے آئیں، تو آپ کو کوئی بے وقوف کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اوبویسلی کہے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے محض. آپ نے تھوڑی سی دنیا کو لینے کی خاطر آخرت کو مکمل چھوڑ دیا، تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا. کیونکہ آخرت میں جب حساب کتاب ہونا ہے، اس کے بعد موت کو بھی موت دے دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کسی نے نہیں مرنا، کسی کی ڈیتھ نہیں ہوگی، سب نے زندہ رہنا ہے ہمیشہ. نفس مطمئنہ والے جنت میں رہیں گے اور نفس امارہ والے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. اور جن کو جہنم میں بھیج دیا گیا، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ، اور وہاں درد دینے والا عذاب دیا جائے گا، نہ ختم ہونے والا عذاب. جیسے جنت میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اسی طرح جہنمیوں کو بے تحاشا اذیت دی جائے گی. عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین. قرآن کریم کو آپ جیسے جیسے پڑھیں گے، آپ کو جنت کے مناظر اور دوزخ کی ہولناکیاں نظر آئیں گی. آپ اس کو اس ایگزامپل سے سمجھیں کہ جیسے کوئی پیشنٹ ہے اور اس کو انجیکشن لگتے ہیں ویکلی، ہر روز ایک انجیکشن، اور اس کو اس کی عادت ہو گئی، اب اسے درد محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح جہنم میں عذاب دیا جائے گا. انسان جب اس سے مانوس ہونے لگے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے عذاب کی شدت کو بڑھا دیا جائے گا. استغفر اللہ. یہ قرآن کریم میں آپ آگے پڑھیں گے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے. اللہ ہمیں معاف کرے. تو سوچئے، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. پھر وہاں کی ہولناکیاں اور وہاں کا منظر اور وہاں کا عذاب، درد دینے والا عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں منافقت سے بچائے. اب یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے. اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی منافق ہے تو اس کا دل ایمان سے محروم ہوتا ہے. اس کے دل میں کوئی ایمان، رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. اور آج کے دور کے جو منافق ہیں ان کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ ان کے بھی دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن زبان سے بس اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو ایمان والا سمجھیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے.
اللہ سے کوئی چیز چھپائی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ ہی وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اہل ایمان کو۔ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اللہ کو تو چلو مان لیتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ لیکن اہل ایمان کو دھوکہ کیسے نہیں دے سکتے؟ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ اور مومن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک سوراخ سے 2 بار ڈھسا نہیں جا سکتا۔ اس لیے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی منافق ہے، اس کے دل میں کچھ ہے، وہ آپ کے بیک پہ کچھ ہے اور آپ کے سامنے کچھ ہے، پتہ چل جاتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ بعض اوقات چالاکی اور مکاری جو ہے وہ چہرے پر عیاں ہو جاتی۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ پہلے دور کے جو منافقین تھے، انہوں نے جو فریب کاریاں کی، اس سے نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اور وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ اور یہی حال آج کے منافقین کا ہے کہ جو منافقت اختیار کرے گا یا جو اختیار کرتا ہے، جس کو منافقت کا مرض ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو کیا بات ہے اس لیکچر میں جس پر عمل کرنا ہے؟ منافقت سے بچنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جس میں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے، اور ہمیں اپنی بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کے سائے تلے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔